اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، دو سلام، دو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انشاءاللہ عز و جل تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج کا ہمارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کلام میں شامل ہو جائے مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں مدح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی مل کر ہو سکے تو ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ خدا شاہد کہ روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا،
यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। न घबराए आसी के रोज़े क़ियामत, न घबराए आसी के रोज़े क़ियामत, फ़तल्लाह का जलवा नमूदार होगा, फ़तल्लाह का जलवा नमूदार होगा। किसी का न कोई जहाँ याद होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। मदीने की गलियां दिखा दे खुदाया, मदीने की गलियां दिखा दे खुदाया। ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ार होगा, ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ार होगा। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को मदीना दिखा दे तो क्या बात है। ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। यहाँ उनका दामन पकड़ लो वगरना, यहाँ उनका दामन पकड़ लो वगरना। मदद चाहना वहाँ पे बेकार होगा, मदद चाहना वहाँ पे बेकार होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़ियामत में। अगर मान गया मदद चाहना वहाँ पे बेकार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा
خریدار ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ خدا کے واسطے جلن سے عرض حال کرو، کسے خبر کے دم بھر میں ہائے کیا ہوگا۔ پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ مقام فاصلوں کا ہر کام مختلف، اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا، کسی کا کوئی نہ جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیل سے بیڑا میرا پار ہوگا۔ موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے، میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی، صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد۔ سونے پیر کراچی والے بن تیرے مینو کون سنبھالے، ہر پاسے گناہ بتیرے، آیا نازک دور نہ
چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، زمین سے بیڑا تیرا پار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مبارک کلام، ماشاءاللہ۔ مداح حبیب حضرت سیدنا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سنا ہے، اور آپ خلیفہ امام اہل سنت بھی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آپ خلیفہ بھی ہیں، اور ان کا بہت پیارا کلام ماشاءاللہ۔ اور ان کے کلاموں میں ایک بات جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرشد کامل سے محبت، کیا خوبصورت ماشاءاللہ یہ انداز ہے، مرشد ہو اور کامل ہو۔ ایک بات مدنی پھول جو آج کے سلسلے کا ابتدائی مدنی پھول جسے کہہ سکتے ہیں آپ، معاف کیجیے گا، مرشد یہ اگر گرامیٹیکل اس کو دیکھا جائے تو یہ ہے اسم فاعل، صحیح ہے جی؟ اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، ٹھیک ہے، آگے بتانے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم فاعل ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا، راستہ بتانے والا، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کا راستہ بتانے والا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کا پتہ بتانے والا، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ان کے مطابق رہنمائی کرنے والا، اللہ اکبر، تقوی و پرہیزگاری والا، سب سے پہلے ایمان والا، پھر تقوی و پرہیزگاری والا، اپنے آپ کو ہر طرح کے فسق سے، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچانے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ متصل رکھنے والا، یہ ہوتا ہے مرشد۔ مصر کے ایک زبردست شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ایک مبارک فرمان میں نے جو ہے وہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا طریقہ جس کے ساتھ شریعت نہ ملی ہو، حافظ صاحب، ایسا طریقہ یعنی ایسا راستہ جس کے ساتھ شریعت نہ ملی ہو، وہ معرفت کا راستہ نہیں ہے بلکہ وہ زنادقہ کا راستہ ہے۔ زندیق جسے کہیں جو بے دین ہوتے ہیں، ایک اس کو بے دینوں کی قسم کہہ سکتے ہیں زندیق، اور بڑے بدبخت قسم کے ہوتے ہیں یہ زندیق۔ یہ کیا ہے یہ کبھی پھر اس کو موضوع کو لے لیں گے، یہ زندیق کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہے بدبخت، یہ ایک بات تو بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ارشاد کرتے ہیں اور بندے کو نصیحت کرتے ہیں اور بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور خود بھی اچھے اور نیک اور متقی اور پرہیزگار اور اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مرشد کامل کی ایک پہچان جسے یوں بول لیں کہ یہ بیان کی ہے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، حافظ صاحب، سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آج، اور آپ سید الطائفہ ہیں، امام الاولیاء ہیں، اللہ اکبر، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ میں سے بھی ایک آپ عظیم اپنا مقام اور ایک عظیم اپنا مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چونکہ ذکر خیر ہے، اور آپ نے تصوف کے نام پر، معرفت کے نام پر، طریقت کے نام پر لوگ جو غلط کام کیا کرتے تھے، آپ نے گویا کہ یوں کہہ لیں کہ ان کی چھانٹی کر دی ہے۔ سچ اور جھوٹ کو، کھرے اور کھوٹے کو، اندھیرے اور اجالے کو، معرفت کو اور جسے یوں کہیں غفلت کو بڑے پیارے انداز سے
واضح کر دیا کہ بھئی یہ طریقہ یہ ہے اور یہ طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ذکر خیر کرنا ہے تو یہ انہی کا مجھے کوئی روحانی تصرف جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے، جو گفتگو ہم جو ہے وہ کر رہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ کو یہ ساری چیزیں تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اگر یہ پروان معاملہ چڑھ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ نہیں ہے حافظ صاحب تو پھر غور کی حاجت ہے، فی ہی ما فی، ہیں جی کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً جیسا کہ آپ نے ابتدائی طور پر گفتگو فرمائی ہے، مرشد کا کام ہی ارشاد اور ہدایت دینا اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب اسلاف رحمہ اللہ الکریم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو جو ان کے مرشد ہوا کرتے تھے وہ انہیں اسی انداز میں رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور مرشد ہے ہی اسی لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو قریب کر دے، سبحان اللہ، اور اسے ہدایت کا راستہ بتائے۔ اگر وہ بھولتا ہے، اگر وہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کی رہنمائی کی جائے۔ اگر بنیادی طور پر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو مرشد پکڑنے کا، مرید ہونے کا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، میرا جو ہے وہ میری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، اور جو ہے وہ مجھے دنیاوی طور پر دولت مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، مکان مل جائے، کوٹھی بنگلہ، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کے ساتھ قرب کی برکت سے اس طرح کی چیزیں بھی عطا فرماتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ راہ راست ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہے کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو شریعت کے مطابق، اب ظاہر سی بات ہے مرشد وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلائے، جب وہ شریعت کے مطابق نہیں چلا رہا تو وہ مرشد ہی نہیں ہے۔ تو شریعت کے مطابق اس کی رہنمائی کرے، جو اس کے اندر کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اگر اس نے اپنے ظاہر کو مزین کیا ہوا ہے، نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا وہ پابند ہے، تو باطنی طور پر جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے مرشد کامل ان کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی علوم و فنون عطا کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو باطنی علوم ہے اللہ تبارک و تعالی وہ بھی مرشد کامل کی صحبت کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ اور اس چیز کو سامنے رکھ کر جب ہم حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایسے اللہ تبارک تعالی کے ولی ہیں۔ دیکھیں آپ سے کسی نے، آپ قرآن، حدیث، علم، فلسفہ، منطق، ان سب کے اندر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا آپ مرشد کامل ہو جنید بغدادی جیسا، تو پھر وہ رہنمائی اسی انداز میں کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو یوں رستہ دکھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی علم کا کیا کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جی بس، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ما اخرج اللہ الی الارض علما، ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو علم رکھے ہیں، اور فرماتے ہیں وجعل للخلق الیہ سبیلا، اور اللہ تبارک تعالی نے مخلوق کو وہ عطا بھی فرمائے ہیں۔ جتنے علوم زمین میں رکھے ہیں اور مخلوق اس کی جانب انہیں حاصل کرتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب میں سے مجھے حصہ عطا فرمایا۔ اللہ، یہ ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی۔ اور جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت ابو العباس بن شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، امام یافعی رحمت اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں یہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، یہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں، یہ ہر وہ سارے کے سارے علوم شریعت اور طریقت کے آپ اس کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو العباس بن شریح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بہت بڑے فقیہ تھے، شافعی۔ جب یہ گفتگو فرماتے تھے نا اصول اور فروع میں، اصول میں بھی اور فروع میں بھی، تو لوگ آپ کی گفتگو سن کر حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، کیسی گفتگو کرتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے تھے یہ جانتے ہو یہ کہاں سے آیا، جانتے ہو یہ کہاں سے آیا؟ اور پھر ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ برکت ہے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی محافل میں شرکت کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے یہ یوں ہدایت دیتے ہیں، خود بھی علم کے مینار ہیں اور جو آ رہے ہیں ان کو بھی علم عطا فرما رہے ہیں، علم عطا فرما، اللہ اکبر، اور ہدایت فرما رہے ہیں۔
اسی لیے امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس مبارک انداز میں جیسے القابات کے ساتھ ان کا تعارف ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں استاذ الطریقہ، اللہ، یہ طریقت کے استاد ہیں، حاملو لواء الحقیقہ، ارشاد فرماتے ہیں لوائے حقیقت کو یہ بلند فرمانے والے ہیں، اور فرماتے تھامے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے، حقیقت کا جھنڈا ہے جنید بغدادی کے ہاتھ میں، جی، حاملو لواء الطریقہ، فرماتے ہیں سید الطائفہ۔ سید الطائفہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ جی، مرقات میں مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کو سید الطائفہ اس لیے کہا جاتا ہے کبھی زبان سے ایسی بات نہیں کہی جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو۔ اللہ، ارشاد فرماتے ہیں جو بات کہی ہے وہ کتاب و سنت ہی کے موافق کہی ہے، اسی لیے آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اور فرماتے ہیں تاج العارفین، امام یافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قطب العلوم ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید القواریری الخزاز۔ قواریری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ شیشے کا کام کیا کرتے تھے اور شیشے کو قواریر کہتے ہیں، اس لیے قواریری کہا جاتا ہے۔ خود آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ریشم کی تجارت فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو خزاز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے، یہ خود بھی علم دین حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور بلکہ جب آپ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ علوم و فنون آئے کیسے، تو آپ نے ایک سیڑھی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا 30 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں منہمک رہا ہوں اس جگہ پر، اللہ اکبر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علوم و فنون عطا فرمایا۔ یہ خود بھی علم دین حاصل کرنے والے تھے، اللہ کی یاد میں گم رہنے والے، اللہ کی یاد میں واقعی۔ تو یہ ہے مرشد، یہ ہے ہدایت عطا فرمانے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے کہ ہمیں جو مرشد کامل ہم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ ان کی اتباع کرنے والا، ان کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ دیکھیں ایک یہ ہے جو پیر و مرشد ہیں بڑے بڑے اولیاء کے، بڑے بڑے علماء کے، اور ایک جانب وہ شخص ہے کہ جو نہ شریعت جانتا ہے نہ طریقت جانتا ہے۔ غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسے بڑے بڑے علماء و اولیاء جن کا تعلق حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جن کا تعلق ہو، تو یوں اللہ تبارک، اب یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو شریعت اور طریقت کے جامع ہیں، ان کے پاس لوگ آ کر ہدایت پاتے ہیں، اور ہدایت جو راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے وہ راہ ہدایت پاتا ہے، اور جو اسلام سے دور ہے وہ دائرہ اسلام میں آ جایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی وہ شخص ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ ایک بار اشوب چشم ہو گیا، جی، آنکھیں جو ہے وہ دکھ نہیں آ گئیں، تو ایک کسی طبیب کے پاس گئے، یا لوگ طبیب کو لے آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ جی آپ علاج کیجئے۔ اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ آنکھوں کو پانی نہیں لگانا، وضو نہیں کرنا، صحیح، تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ چلا گیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے وضو فرمایا اور نماز پڑھ لی۔ رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ کو ندا دی گئی خواب کے اندر کہ اے جنید تم نے شریعت پر عمل کیا، ہم نے وضو کرنے کی برکت سے تمہاری آنکھوں کے مرض کو دور کر دیا۔ اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اگلے دن وہ طبیب آیا پوچھنے کے لیے جی کیا حال ہے، کیسی کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مرض تو ٹھیک ہو گیا۔ کیسے ٹھیک ہوا؟ آپ نے فرمایا میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اور اللہ تبارک نے صحت عطا فرما دی۔ جب اس نے دیکھا کہ واقعی ٹھیک ہو چکے ہیں تو اب وہ طبیب کہنے لگا حضور بیمار آپ نہیں بلکہ بیمار میں تھا، مجھے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر دیجئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ہدایت بانٹتے ہیں، جو لوگوں کو اسلام کا رستہ دکھاتے ہیں، جو اسلام سے دور ہیں وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں ان کے پاس آ کر۔ تو اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہے۔ یہاں سب مصرع بنتا ہے کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو کفر کی تاریکیوں میں گم تھا اس کو ایمان کا نور مل گیا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت فیض اثر میں۔ ہم ذرا ایک بات پہ غور کر لیں
ہم نے اپنا مرشد بنایا ہے اگر، اور جو اپنا پیر بنایا ہے، تو ہم کس انٹینشن میں یا کس جستجو میں ہے؟ میرے بچوں کے رشتے ہو جائیں، کیا اس لیے کسی کو مرشد بنایا ہے؟ اس کو چلو مرشد بنا لیتے ہیں، چلو بچوں کے رشتے ہو جائیں گے، شادیوں میں رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی، کوئی رزق میں تنگی ہے یہ دور ہو جائے گی، بے برکتی ہے چلو یہ دور ہو جائے گی، گھر میں ناچاکی ہے یہ دور ہو جائے گی، بھینسوں اگر کسی نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گاؤں دیہات میں بھی سلسلہ ایسی بارہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو بھینسیں ہیں تو بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی، ان کی پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، یوں مطلب یہ ذہن بنایا ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے پیر جو ہے مرشد ہے، اور مرشد کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہمارے جو زمین کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم ذرا دیکھیں، غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اگر ہاتھ رکھا ہے تو کس شے پر رکھا ہے؟ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور فانی ہیں۔ فانی مطلب ختم ہو جانی ہے، یہ بھی ختم ہو جانی ہے اور میں نے بھی ختم ہی ہو جانا ہے، اور ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف ازلی ابدی اور لازوال نعمتیں ہیں، جن کو واقعی لازوال، حقیقت میں لازوال کہا جائے۔ ایک طرف وہ ہیں، ہم نے کس چیز پر ہاتھ رکھا ہوا؟ جب ہم اصلی جو ہے وہ چیز اس کو چھوڑ کر نقلی چیز پر ہاتھ رکھ لیں گے تو دینے والا بھی وہ نقلی بندہ ہی پھر ہو سکتا ہے، نقلی چیزیں نقلی لوگوں سے ہی ملتی ہیں آپ کو۔ تو پھر یہ جب بندہ یہ چیزیں اپنے ذہن میں کنسیڈر کرتا ہے تو پھر وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر وہ بہروپیوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے، پھر وہ مرشد بنایا ہے بجلی کا میٹر جو ہے وہ سلو ہو جائے، مرشد بنایا ہے گیس کا بل بڑا آ رہا ہے گیس کا بل جو ہے وہ کم آئے، اس طرح کی بھی معاشرے کے اندر افراد موجود ہیں اس نام سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ چلانے والے، کہ بھی ہمارا تعویذ لے لیں آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا، ہمارا تعویذ لے لیں آپ کا گیس کا بل کم آئے گا۔ ویسے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ جو امیر اہل سنت کے فیضان سے مجلس چل رہی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ہمارے ہاں کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ جو آپ میٹر کے ساتھ میٹر کو جو ہے ٹیپ لگا کے میٹر پر باندھ دیں اور میٹر جو ہے وہ سلو ہو جائے۔ پہلے بھی یہ بات میں نے شاید کی ہوئی ہے اور چلیں آج دوبارہ بھی یہ ہو گئی۔ تو یہ چیزیں غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مرشد کو جو ہے وہ تھامنا ہے، اور ایسا مرشد جو اللہ رسول کے احکامات کے پیچھے چلائے گا، اس کی برکت سے یہ جتنی چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ سب کچھ بھی بندے کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ لیکن اگر ہم یہی دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ تو مل جائے، اور یہ بھی بلکہ ڈاؤٹ فل ہی ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، یہ بھی یوں ہی کر لیں پتہ نہیں یہ بھی ملے نہ ملے، لیکن اگر وہ کوئی ایسے کسی کرپٹ عقیدے کا مالک ہے، کسی کرپٹ بلیو کا مالک ہے تو ہماری آخرت ضرور برباد کروا دے گا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کیا فرماتے ہیں راشد بھائی؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور شروع میں جو آپ نے فرمایا کہ مرشد کا لفظ جو کہ اس میں فاعل ہے، اور لفظ ہی سے ظاہر ہے کہ مرشد کا کام کیا ہے، ہدایت دینے والا۔ ہدایت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جو کام، جو بات، جو نظریہ، جو طریقہ قرآن و سنت کے طریقے سے متصادم ہوگا، اس سے اگینسٹ ہوگا، وہ ہدایت نہیں ہوگا، اور مرشد ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ تو انسان خود غور کر لے، قرآن و سنت کی نصوص بالکل آفتاب کی طرح بلکہ آفتاب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہیں اہل عقل کے لیے، کہ اللہ رسول جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، اگر وہ شخص جس کو ہم مرشد بنا رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اگر وہ ان ہی آیات اور انہی احادیث کے تحت رہ کر اپنے ارشادات صادر کر رہا ہے تو واقعتاً وہ مرشد برحق ہے، اور یہ مرشد جو ہے ہمیں اس راہ کی طرف رہنمائی کرے گا کہ جو راہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ لیکن اگر قرآن و سنت سے متصادم اقوال کسی شخص سے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ پیر و مرشد کہلاتا رہے، لیکن حقیقت میں اہل طریقت کے نزدیک، اہل شریعت کے نزدیک اور اہل حقیقت کے نزدیک جسے مرشد کہا جاتا ہے اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ حضرت سیدنا سید الطائفہ لسان القوم
آپ کے بہت سارے القابات ہیں، میں اس میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں، عدنان بھائی نے بھی بیان کیے ہیں۔ سید الطائفہ، لسان القوم، اور طاؤس العلماء، سلطان المحققین، حضرت سیدنا امام ابو القاسم جنید بن محمد جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہیں، سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا پچھلے جمعے ہم نے ذکر خیر کیا تھا، ان کے بھانجے ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، ان سے فیض لے کر پھر آپ نے آگے مشائخ کو فیض تقسیم کیا، سید الطائفہ کہلائے۔ تقریباً علماء نے جب اولیاء کی سیرت پر کلام کیا تو آپ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر فرمایا۔ میں حسب سابق حضرت سیدنا امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، ان کا حوالہ دوں گا، لیکن کتاب آج دوسری ہے ان کی، اچھا جی، تاریخ الاسلام و وفایات المشاہیری والاعلام، یہ بھی بڑی ضخیم کتاب ہے اور اسی طرز پر آپ نے لکھی ہے، سیر اعلام النبلاء کی طرز پر۔ ماشاءاللہ۔ تاریخ الاسلام میں آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ القابات اور آپ کا جو مقام اور منہج ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی کون ہیں؟ فرماتے کان الشیخ العارفین، اللہ اللہ اللہ، عارف کہتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی اپنی طاقت، اپنی استعداد کے مطابق معرفت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان اللہ کی ذات اور صفات کی جتنی معرفت پا سکتا ہے، اس کے بس میں جتنا ہے، اللہ نے جتنی اس کو عقل دی ہے، سینس دی ہے، اس حساب سے جو اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے وہ عارف باللہ کہلاتا ہے۔ تو عارف باللہ ہر ولی کو بھی نہیں کہتے، مخصوص علماء کے ساتھ ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو عرفان کی اعلیٰ منزلوں پر ہوتے ہیں، ان عارفین کے استاذ کان الشیخ العارفین، امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارفین کے شیخ و استاذ ہیں، وقدوۃ السائرین، اور دیگر صوفیاء کے لیے، دیگر مشائخ کے لیے آپ رول ماڈل اور آپ نمونہ ہیں۔ وعلم الاولیاء فی زمانہ، اور اپنے زمانے میں نامور اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اللہ۔ برز یبرز تبریز، یہ فعل ہے اور پوری گردان بنتی ہے اس کی۔ اس کا ایک معنی ہے نمایاں اور ممتاز ہونا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں جنید بغدادی کون ہے؟ فرماتے کان ممن برز فی العلم والعمل، جنید بغدادی علم اور عمل کے میدان میں نمایاں، یکتا اور بے مثال ہیں۔ اللہ، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ جہاں شیخ طریقت ہیں وہیں امام شریعت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے نوازا، اور یہ وہ مرشد ہیں کہ جن کی بارگاہ سے اللہ کا عرفان ملتا ہے، اور قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں اور اللہ رسول کا بندے سے جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، جو انداز ہیں، وہ انداز جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در سے ملتے ہیں۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مریدین میں سے ایک مرید تھا جس سے آپ بڑا شفقت کا معاملہ فرماتے، بڑی توجہ سے نوازتے، لیکن دیگر مریدین کے دل میں گیا کہ مرشد جو ہے یہ اس مرید کی طرف اتنا مائل کیوں ہے، ان کو اتنا کیوں نوازتے ہیں؟ ویسے تو مرشد بالعموم سب کو ہی نوازتا ہے، وہ نگران شورا بھی فرماتے نا، مرشد تو سب کو فیض دیتا ہے، مرید جتنا اپنی عقیدت میں مضبوط ہوتا ہے اتنا فیض لیتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ پیچھے سے کرنٹ تو پورا آ رہا ہے، اب بلب جتنے واٹ کا ہوگا وہ اتنی ہی روشنی دے گا۔ تو اب وہ مرید جو تھے ان کا تعلق بڑا گہرا تھا جنید بغدادی۔ کرنٹ بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ یہاں آ رہا تھا مدینہ مرید، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید، مرید خاص، واقعی حقیقی معنوں میں مرید خاص، صرف قریب رہنے والے، یا جسے ہم کہہ لیں اپنے زمانے میں کہ مرید خاص ہے۔ مرید خاص کا بھی ہم نے پتہ نہیں کیا پیمانہ بنایا۔ مرید خاص جو مرشد کا حقیقی فیض لینے والا ہے، اس کی برکتیں لینے والا ہے، اس کا اطاعت شعار ہے، تو ان سے آپ بڑی عقیدت اور بڑی محبت اور بڑی شفقت رکھتے تھے۔ دیگر مریدین کے دل میں جب خیال آیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کہ میرا دلی میلان اس مرید کی طرف کیوں ہے، آپ نے ان چند مریدین کو بشمول اس مرید کی ایک ایک چھری دی اور مرغی دے کر کہا کہ آپ سب اس مرغی کو لے کر جائیں اور ایسے مقام پر اس کو ذبح کریں کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب وہ سارے چلے گئے، سارے مریدین جو ہے وہ مرغی کو ذبح کر کے لے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہم نے ایسے مقام پر اس کو ذبح کیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن جو وہ مرید خاص تھا وہ زندہ مرغی واپس لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ اب اس کے جو اس نے عرض کی تھی، اس کی عرض سے پہلے میں سورہ رحمان کی آیت مبارکہ پڑھتا ہوں جو رب تبارک و تعالی اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ بندے کا اعتقاد کیسا ہو، بندے کا مزاج کیسا ہو۔ رب فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض،
اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی حکومت کو پاؤ گے۔ اس مرید نے کہا کہ یا سیدی میں جس مقام پر بھی گیا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ بظاہر مخلوق میں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والا میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، تو میں نے کائنات میں جگہ ایسی پائی ہی نہیں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ تھی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مریدوں، تم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں تم سے کامل ہے، اس لیے میرا دل اس کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے کیا ہی پیارے اور زبردست انداز ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یہاں مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ سبحان اللہ، رسالہ قشیریہ کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں۔ یہ مرشد ہیں، زمانے کے اولیاء کے مرشد ہیں، یہ غوث پاک کے مرشد ہیں۔ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، اور پھر ہے قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں آپ، یہ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر ہونے والے جو معاملات ہیں ان کو بھی ذرا کنسیڈر کرتے جائیں، ان پر بھی غور کرتے جائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی طالب صادق 10 لاکھ سال تک، اگر کوئی طالب صادق 10 لاکھ سال تک بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے، کتنے سال اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے؟ 10 لاکھ سال متوجہ رہے، اور پھر لمحہ بھر کے لیے اس توجہ سے ہٹ جائے، متوجہ کتنے سال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کی طرف اس کی توجہ کتنے سال رہی ہے؟ 10 لاکھ سال، اور توجہ ہٹی کتنی ہے؟ لمحہ بھر ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں جو کچھ وہ کھو بیٹھا ہے یہ اس سے زیادہ شمار ہوگا جو وہ پا چکا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی لمحہ بھر اللہ تبارک و تعالی کی جو ایک معرفت ہے، جو رجوع اللہ ہے، اس سے محروم ہو جانا، یہ ان کے نزدیک آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کا پہلو جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کچھ اور بھی دیکھ لیں، چیز جو ہے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ مجھے یہاں نگران شورا کے افسر ایک بات یاد آ رہی ہے۔ نگران شورا کا یہ جو میں آپ کو بات سنانے جا رہا ہوں، یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کا پرتو آپ معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ نگران شورا نے ایک موقع پر ایک بات کہی کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت روتے ہیں اور بہت مطلب آپ کا ایک کیفیت ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نگران شورا نے جو جواب اس کا دیا، اس جواب کی جو ایک بات تھی جو مجھے دل پہ نقش ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں، وہ یہ تھی کہ اولیاء کو بعض اوقات جو ایک ان کی کیفیت ہوتی ہے نا، ان کے غم کی یوں کہہ لیں یا ان کے رونے کی جو کیفیت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رجوع اللہ جو ان کو میسر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف توجہ جو ان کو میسر ہے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اکرامات ان پر برس رہے ہیں، ان سے کہیں محرومی نہ ہو جائے، ان سے کہیں محرومی نہ ہو جائے، یا وہ جو ایک قرب کی جو لذت ہے، اللہ اکبر، وہ قرب جو ہے وہ کہیں مطلب اس سے بندہ محروم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ دیکھیں حافظ صاحب، یہ ہوتے ہیں مرشد۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی کا فرمان بھی میں نے سنایا ہے، اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے. شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا عطار سا، جس نے سکھائی سنتیں پیار دیا سرکار کا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمت ہے کہ مالک کریم نے ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا عظیم مرشد عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری توجہ دنیا سے ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جا رہا ہے. حافظ صاحب سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں مدنی قافلے، آپ دیکھ لیں، آپ مدنی نامات جو ہے وہ دیکھ لیں، آپ امیر سنت کی صحبت دیکھ لیں. آج کل دیکھیں حافظ صاحب، لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بعض تو ہے نا جن کے پاس ہے نہیں، بیچاروں کے پاس اسباب نہیں ہیں. اچھا، اس میں بھی ایک کیٹیگری بنتی ہے. ایک وہ ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک تعداد ہے. اسباب بھی نہیں ہے اور مکے مدینے جانے کا شوق بھی نہیں ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس معاف کیجئے گا، اور ایک وہ ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہیں لیکن مکے مدینے جانے کا شوق ہے. اور اسی طرح ایک وہ ہیں جن کے پاس اسباب بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، گھومنے گھامنے اور ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب حج کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حج مشکل بہت ہے، بہت مشکل ہے، کیا کریں، سمجھ نہیں آتی. اتنا سمجھنے کی ضرورت کیا، بھی حج کریں، اپنا آرام سے اللہ کا فرض ہے وہ اس کو ادا کریں، سیکھیں کیسے حج کرنا ہے. اتنا زیادہ گھومنے مطلب اپنی جان گھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی کیا کریں، آسان سی بات ہے، بھی حج سیکھیں اور کریں، 2 لفظوں کی بات ہے، لمبی چوڑی تو بات ہی نہیں ہے. بہرحال تو یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کل آپ دیکھیں مدنی مذاکروں میں ایک مطلب ایک بہار ہے، ایک فیضان ہے، ایک حج کا، زیارت حرمین طیبین کا، مکے مدینے کی حاضری کا ذوق اور شوق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے مدنی مذاکرے کے اندر. یہ حافظ اولیاء کے کام ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر محبت ہوگی کسی بندے کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے بھی ویسی ہی محبت ہوگی. اور مدینہ طیبہ کے فراق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مچلنا تڑپنا، یہ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہی رہتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بہار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس بھی دیا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا درس اور سبق بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے جو طریقہ کار آمد ہیں وہ بھی بتائے اور سمجھائے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شریعت کو بھی جاننے والے ہیں، یہ حقیقت اور معرفت کو بھی جاننے والے ہیں، اسی لیے یہ اسی طریقے پر ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مذہبنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ. ارشاد فرماتے ہمارا مذہب تو کتاب و سنت سے مقید ہے. اور ارشاد فرماتے تھے کتاب و سنت کا پابند ہے، بالکل پابند ہے. اور ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، حدیث نہ سمجھے، حدیث کا علم حاصل نہ کرے، ارشاد فرماتے تھے لا یقتدی بہ فی مذہبنا و طریقتنا. ارشاد فرمایا ہمارے مذہب اور طریقت میں جو طریقت کے امام ہیں، فرماتے ہیں ہمارے مذہب اور ہمارے طریقے میں تو ایسے بندے کی اقتداء نہیں کی جائے. تو یہ اللہ والے ہیں، ہمیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے قریب آتا ہے وہ جاتا کدھر ہے، اس کی زندگی میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کس انداز میں آ رہی ہے. وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، یا ہزاروں روپے کا مالک ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے تو مکہ مدینہ کی یاد میں بہا. جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ پا کیا رہا ہے، وہ بار بار مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا ذوق اور شوق مل رہا ہے، شریعت پر عمل کرنے کی چاشنی نصیب ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل کی وہ پابندی، وہ کثرت الحمدللہ رب العالمین جس کی ترغیب شیخ طریقت امیر اہل سنت دلاتے ہیں اور اسلامی بھائی اس پر عمل بھی کرتے ہیں. جو کثرت کے ساتھ نوافل کا صلاۃ الاوابین،
یہاں پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ التوبہ ادھر ادا کی جا رہی ہے، اشراق، چاشت، اسی طرح دیگر اوابین کے نوافل اور نماز تہجد کی پابندی، یہ وہ نوافل ہیں جن کی کثرت کا ذہن دیا جا رہا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے آستانے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ ہم ان پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ الرحمن۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں شریعت پر عمل کا ذوق اور شوق مل رہا ہے، تڑپنا پھڑکنے کا ذوق اور شوق مل رہا ہے۔ یاد مدینہ میں حضور علیہ السلام کی محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی یہاں گریاں کناں ہیں اور جو ہے بڑے بوڑھے بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے، یہی وہ طریقہ ہے جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کا فیضان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، یہ اس کا نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا اور ہمیں یہ ماحول عطا فرمایا، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جو دور ہیں وہ آ کر اس لذت اور اس چاشنی کو محسوس کر کے دیکھیں، یہ وہی طریقہ ہے جو اسلاف کا طریقہ تھا، یہ وہی مجاہدات، وہی طریقہ کار، اور یہاں مجاہدات کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ اور اتنے دن 20 سال تک مجاہدہ کر کے آؤ، مجاہدے یہاں بھی ہیں، لیکن کیا ہے 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرما دیا، اس کے مطابق عمل کریں۔ اب آپ اس میں غور کرتے چلے جائیں، فرائض اس کے اندر، واجبات کی پابندی اس کے اندر، جو شریعت کا جس کا ہم سے شریعت جس کا مطالبہ کر رہی ہے، کیسے پیارے انداز میں ہمیں بنا کے دیتا ہے کہ اس کو آپ عمل کرتے چلے جائیں، نہ کوئی فرض چھوٹے گا، نہ کوئی واجب قضا ہوگا، نہ کوئی سنت چھوٹے گی، اور حتیٰ کہ اخلاقیات اور جو شریعت طریقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مروت کے درجے کے اندر آتی ہیں کہ حسن اخلاق سے ہے، یہ گھرداری کے معاملات سے ہے، وہ ساری کی ساری بھی ہمیں عطا فرما دی ہیں تاکہ ہمیں غور فکر نہ کرنا پڑے، ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ وہ لذت، وہ چاشنی، وہ سرور، تسکین، کیف، سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا جبکہ ہم شریعت کے مطابق عمل کریں۔ مدینہ اور ہجر و فراق مصطفیٰ کی جو ایک کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ آج ایک تو کیفیت ہمارے اندر ہے نا، ہم تو مطلب گنبد خضرا کی زیارت کر سکتے ہیں، سنہری جالیوں کی زیارت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہیں تک جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے۔ اور یہاں ہمارا تو یہ معاملہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، وہ صحابہ کرام، ان کی سیرت میں کیا کیا ملتا ہے، اللہ اکبر۔ ساری رات بستر پر جو ہے وہ کروٹیں لیتے گزر گئی۔ کیوں گزر گئی؟ اس لیے گزر گئی کہ کب یہ صبح ہو اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے زیارت کر لوں۔ یہ ہماری یہ صبح ہماری والی صبح نہیں ہے جو 11 بجے شروع ہوتی ہے یا 10 بجے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں صبح ہماری 11 بجے ہو رہی ہے، 10 بجے ہو رہی ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد بھی صبح کرنے والے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بھی ہے 12-1 بجے، اللہ اکبر، اللہ رحمت اور کے بعد آپ کو ملیں گے، بولے جی ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ان کی صبح جو فجر کی نماز، صبح کی نماز ہے نا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر والصبح اذا تنفس۔ یہ والی صبح جو ہے نا، جس کو صبح کہا گیا ہے، فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنی عبادت کا اللہ ہمیں ذوق اور شوق بھی دے، فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ ساری رات یہ بستر پہ تڑپ رہے ہیں کہ کروٹیں بدل رہے ہیں کہ کب جائیں گے اور حضور کی زیارت کریں گے، اور ان کے ہجر و فراق میں تڑپنے مچلنے کا عالم، تھوڑا سا فراق، زیادہ بھی نہیں، تھوڑا سا فراق، جانا ہے صبح حضور کی ذات کی زیارت کر لینی ہے، تو کہتے ہیں لولا اراک ساموت، آقا آپ کو دیکھوں نہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں فوراً مر جاؤں گا۔ یہ ساموت سین ہے، فعل مضارع پر لفظ جب سین داخل ہوتا ہے تو اس کو فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے، لیکن مستقبل قریب کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ ان قریب کا ترجمہ ہوتا ہے، ان قریب، اللہ اکبر۔ سین بھی ہے، سوفا بھی ہے، یہ گرامیٹیکل معاملہ ہے، اس کو چھوڑیں ابھی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا یہ عالم ہے، تھوڑا سا جو فراق ہے، لولا اراکا،
آقا اگر آپ نظر نہ آئیں، میں آپ کو دیکھوں نہ اگر، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ کیفیت ہے ہجر و فراق مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضور کے فراق میں آنسو بہا بہا کے جان دے دی یا فور مبارک نے ہے جی، آقا کریم کی سواری۔ اللہ اکبر۔ ہجر و فراق مصطفیٰ کی کیفیت، اللہ 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 اللہ۔ آقا کریم کی ہجر کے صدموں کتاب کس میں ہے، تمہارے ہجر کے صدموں کتاب کس میں ہے، یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں، چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں۔ حضور کی سواری، حضور کے ہجر و فراق میں آنسو بہائے، کھجور کا خشک تنا، تھوڑے سے فراق پر، زیادہ فراق نہیں، تھوڑا سا فراق، اس پر یوں مطلب وہ آنسو بہائے اور یوں گریہ زاری کرے کہ سننے والوں کا یہ انداز ہو کہ لگتا ہے گویا کہ یہ پھٹ پڑے گا، پھٹ جائے گا یہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت فراق مصطفیٰ کی۔ اور پھر آپ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ ظاہری حیات کے مبارک دور کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد آپ اولیاء کرام کا انداز آپ دیکھ لیں۔ تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا، ٹکڑے ٹکڑے کیوں زِ ہجراں یا رسول اللہ۔ آقا آپ کے ہجر میں میری جان جو ہے کہ پارا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہجر و فراق مصطفیٰ، یہ غم مصطفیٰ کی کیفیت اللہ کے فضل سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکت سے ملتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، بہت سارے مواقع پر روتے دیکھا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روتے دیکھا ہے، مکہ مدینے کے جو ہے وہ حاضری کے شوق میں روتے دیکھا ہے، اور ہجر و فراق مصطفیٰ کی کیفیت کے اندر بھی کیا رونے کی کیفیت نصیب ہوتی ہے مدنی ماحول کے اندر، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ یہ سلف صالحین اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا ہی مبارک جو ہے وہ انداز ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے۔ میرے محسن تیری مجلس، میرے محسن تیری مجلس، میرے محسن تیری مجلس، تیری صحبت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک صحبت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کیفیات کا مظہر بنائے، اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ نصیب فرمائے۔ میں قربان جاؤں میرے سنت کے شعر کے سبحان اللہ۔ فرمایا میری آنے والی نسلیں، میری سنت کا یہ شعر ہے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں۔ یہ لفظ مچلیں جو ہے نا حافظہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا
مدنی مدینے والے. واہ جی واہ، کیا پیاری خواہش ہے، کیا پیاری تمنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی اس کو قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کا مدنی چینل ہے کہ جو گھر پہ آ کے راشد بھائی ایسی پیاری پیاری باتیں، اولیاء کی باتیں اور پھر اولیاء کی مبارک سیرت کے پہلوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کے جو ہے مبارک معمولات کی باتیں بتا رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ تو نقش ہیں، اگرچہ ان الفاظ کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، جی. ان کے معنی میں ایک جان ہوتی ہے جو انسان کو نیک اعمال پر ابھارتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یعنی کتابی دنیا سے بھی نکل کر جب انسان مشائخ کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے علوم سے نوازتا ہے کہ پھر اس کو خود شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی کہ میں آج سے پہلے کہاں تھا. یعنی کئی علوم ایسے ہیں جو کتابوں سے نہیں آتے، سینہ بسینہ ہی آتے ہیں، اللہ والوں کی نظر ہی سے آتے ہیں. آپ محدثین کو دیکھ لیں، مفسرین کو دیکھ لیں، یعنی علوم ظاہری کے ماہرین کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کتابوں کے ساتھ ساتھ مشائخ کی صحبت کو بھی اپنایا، خواہ وہ تقلید کے نام پر ہو، وہ طریقت کے نام پر ہو، اللہ والوں سے جڑے، کیونکہ صرف کتابوں ہی سے کام نہیں ہوتا، بعض اللہ والوں کی صحبت سے بھی کام بنتے ہیں. قال بھی ہونا چاہیے، حال بھی ہونا چاہیے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی سیرت نگاروں نے یہی لکھا کہ آپ قال میں بھی لاجواب تھے اور حال میں بھی لاجواب تھے. تو کتابوں سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے آگے بھی ایک درجہ ہوتا ہے، جیسے کہ امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہے، اور ایسا مدنی مذاکرہ ہے کہ ہر فیلڈ سے وابستہ شخص، ہر فن سے، ہر شعبے سے وابستہ شخص اپنی مطلب کی بات امیر علیہ سنت کے لبوں سے سنتا ہے. یعنی عام کاروباری شخص ہے تو اس کو اپنے مسائل سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دینی طالب علم ہے تو وہ اپنے دینی ترقی کے حوالے سے ایسے نکات، ایسے ارشادات سنتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں ہم رہیں گے، اللہ والوں کے ارشادات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کتابوں کا بھی حقیقی فیضان ملے گا. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری گفتگو جاری ہے اور اسی پیاری گفتگو میں ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ابھی شامل کیے لیتے ہیں. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور خلیل بھائی سے آپ گھریلو علاج کی پوچھنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ بالکل اوپن فورم ہے آپ کے لیے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ماشاءاللہ. جی. ابو مرید شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راواں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اپنا فیضان ہمیں دے رہا ہے. ماشاءاللہ سلسلے کی بہار ہے، اولیاء اللہ کی محبت ماشاءاللہ عام ہو رہی ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. حضور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے. جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا تو نائی نے عرض کی، عالی جاں برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر موقوف فرما دیں تاکہ میں مونچھیں تراش لوں، ورنہ ہونٹ کٹ جانے کا اندیشہ ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن میں ذکر اللہ بند نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں بھی باعمل بنائے. اولیاء اللہ کا صدقہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. ایک کلام سنا دیجئے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے شوکت حسین بھائی، آپ کی خوش رہیں، شاد آباد رہیں. میرا تو خیال تھا آپ صفت تفشی کی جو ہے وہ آج وضاحت کریں گے، لیکن وہ تو چلے نہیں کی آپ نے. اللہ برکت دے آپ کو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اس طرح کا یہ اس کا مضمون بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت سلامتی دے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. جی. میں ہند کے سے ویراوی سے آمینہ اختاریہ بول رہی ہوں. سلمان چاچا مجھے ایک کلام سنا دے. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی دور ہے، باباری دور آقا باباری دور. اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. یہ تو آپ نے سنا دیا. ماشاءاللہ خوش رہیں، جیتی رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. جی. میں عرفان اتاری بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. میرے بڑے بھائی ہیں جن کو عرصہ دراز سے دمہ وغیرہ اور سانس پھولنے کا مسئلہ ہے. علاج بھی کروایا ہے لیکن مایوس ہو چکے ہیں.
شاید اسی وجہ سے ان کی صحت بھی کمزور ہے. جب وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سانس کی بہت اونچی اونچی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور میڈیسن کھا کھا کر بھی اکتا چکے ہیں. اب ان کو آپ کوئی گھریلو علاج بتا دیجئے برائے کرم. دمہ اور سانس پھولنا وغیرہ کا کوئی مجرب گھریلو علاج عطا فرما دیجئے، اور یہ بھی کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ نافعہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور مایوس ہو گئے ہیں تو مایوس تو دیکھیں ہم کیوں مایوس ہوں. مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. اور بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. یہاں پر اعلیٰ کا مجھے شعر یاد آ گیا. ایک مایوسی ہے اور ایک پھر بارگاہ رسالت ہے، تو اس کا کوئی آپس میں کمپیریزن یا کوئی نسبت ہی نہیں بنتی. امام علیہ سنت فرماتے ہیں، آپ کے شعر کا خلاصہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے اگر شرف مرتبے اور مقام اور فضیلت کو دیکھا جائے تو کائنات میں کسی کو حضور سے نسبت ہی نہیں ہے، ساری نسبتیں منقطع ہو جاتی ہیں. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کے در کی بھیک کا معاملہ ہو، محبوب علیہ السلام کی عطا اور کرم کا معاملہ ہو تو سرکار سب سے قریب ہیں. امید کی ضد ہوتی ہے یاس کہتے ہیں نا امیدی کو. بارگاہ رسالت وہ ہے کہ یہاں امید کہاں نہیں، ہر جگہ امید ہی امید ملے گی اور نا امیدی کہیں نہیں ملے گی. امام علیہ سنت فرماتے ہیں وہ شرف حضور کا وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں، ساری نسبتیں منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. اللہ اللہ اللہ. تو مایوس بالکل نہیں ہونا. ہم کیوں مایوس ہوں؟ مایوس ملا کہ جس کے ہاتھ اور بھرے واہ 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 پاؤ ہے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں. وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں حاجت عادت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو مایوس بھئی ہم کیوں ہوں؟ مایوسی والا کام تو ہمارا ہے ہی نہیں کام. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی واہ مالک کل کہلاتے ہیں. واہ جی سبحان اللہ. ختم ہو جاتی اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے ہیں. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کیسا پیارا انداز ہے یہ بھی سبحان اللہ. تو یہ مایوس جو ہے نا مایوسی یہ اس کو زندگی سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیں. ہمارا رب ہے خدائے جو ہے نا وہ خدائے بزرگ و برتر ہے ہمارا. ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم اللہ کے بندے ہو کر مایوس ہو جائیں. اللہ کے رسول اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے ہم مایوس ہو جائیں. تو یہ مایوسی والا کام جو ہے نا یہ نہیں کرنا. تو انشاءاللہ امید جو ہے وہ مضبوط رکھنی ہے اور انشاءاللہ علاج آپ کو خلیل بھائی بتائیں گے اور اللہ کی رحمت سے یہ مرض دور ہو جائے گا. اور اگر مرض ہے بھی دور نہیں بھی ہوتا تو مایوسی سے کچھ نہیں ملے گا. ہاں اس پر صبر کرنے سے اجر بہت سارا ملے گا. اللہ نصیب فرمائے. اور مایوس بالکل نہیں ہونا. بالکل کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی امتحان درپیش ہو، کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہو جائیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے لو لگائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ مالک کریم کا سنایا ہوا مجدہ جاں فضا ہے. کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں.
ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا پیارا موضوع ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی کروڑوں تجلیاں نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ اب بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور آپ کا چشمہ تو ماشاءاللہ۔ آپ سے عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دے۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے۔ بڑی مہربانی مونس بھائی آپ کی کال کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے، کیا امتحان ہے اس کو چھوڑے آگے بڑھتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، پچھلے ہفتے خلیل بھائی نے بتایا تھا کہ اس کا نام کیا، جوڑوں کے درد کا اور کمر کے درد کا سونٹ وہ بتائی تھی اور پتہ نہیں کیا بتایا تھا، وہ ہمارے سمجھ نہیں آیا۔ تو سلمان بھائی آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں یہ نسخہ دوبارہ بتا دیا جائے۔ جی ضرور انشاءاللہ خلیل بھائی اس کو دوبارہ بھی بتا دیں، اور میں یہاں سجیشن بھی ایک پیش کرتا چلوں، مشورہ ہے کہ آپ جو ہمارے سلسلہ ہے یہ الحمدللہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے، مدنی چینل لائیو، اس کا لنک بھی آپ کو انشاءاللہ یہاں نظر آئے گا، آپ وہاں سے اس کو جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج اس کو انشاءاللہ ریپیٹ بھی کر دیں گے۔ جی ایک کالز لے لیں، پھر میسیج پڑھتے ہیں، پھر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ابھی آپ کی باری ہے خلیل بھائی۔ جی مجھے ایک نعت سنا دیں۔ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدینہ مدینہ۔ جی میں چنی کوٹ بہالپور سے بات کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ خوش خارش کا نسخہ عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ جی سلمان بھائی کیا حال چال ہے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، پلیز مہربانی کر کے مجھے ایک نعت سنا دیجیے گا، حسبی ربی جل اللہ۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کال کے لیے بہت شکریہ۔ جی میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم۔ مدنی چینل کی تو کیا ہی بات ہے۔ سلمان بھائی میری آپ سے کلام کی فرمائش ہے۔ نبی سرور ہے، رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ چلیں جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلام آباد سے میسج ہے جی، اور بنت یعقوب کا ان کا کہنا یہ ہے کہ گلے میں درد ہے، اس کا بھی کوئی علاج بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور میسیجز بھی شامل کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ خلیل بھائی انشاءاللہ یہ گلے کے درد کے حوالے سے آپ کو علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہیں جی قصور سے احمد بھائی ہیں، بہت شکریہ احمد بھائی، آپ کے میسیج کے لیے بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالد رضا فرام نارووال پنجاب سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز سن رہا ہوں، اور بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کیا حافظ چینل ہے ماشاءاللہ، یہ ریڈیو پر بھی سنا جا رہا ہے، اور اپلیکیشن جو ہے ہماری پلے ٹائمنگ، اس میں بھی الحمدللہ آپشن موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، اور موبائل کے ذریعے سے بھی سنا جا سکتا ہے، اور لوگ سنتے بھی ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے لگائے ہوئے اس شجر ثمر بار سے عالم کو مستفید فرمائے، آمین۔ شجر ثمر بار، واہ، چلیں جی، شجر سایہ دار بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی، یہ شجر ثمر بار کیا ہوتا ہے آپ سب بتاتے چلیے، آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو میں نے بولا ہے، وضاحت آپ کر۔ پھلدار درخت، پھلدار درخت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے جی آگے، یہ ہیں جی احمد رضا بھائی ہیں، بہت شکریہ احمد بھائی آپ کے میسیج کے لیے بھی جی۔ حافظ حسین ہے فیصل آباد سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ زمزم اتاری ہیں اوکاڑا سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ سید شہزاد حسین ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ بہاولپور سے، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ یہ ہیں جی احمد رضا بھائی ہیں ملتان سے، بہت شکریہ، امیر سنت کی منقبت سننی ہے ان کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی مدنی چینل کا ہر سلسلہ بہت اچھا ہے، آپ کے اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ، اعلیٰ حضرت کا آپ کو کلام سننا ہے۔ ٹنڈو آدم سے ماشاءاللہ آپ نے میسیج کیا ہے، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ کہہ رہے ہیں خلیل بھائی میرے چہرے پر دانے کے نشان ہیں، کوئی اچھا سا علاج بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک آپ کو عافیت اور سلامتی دے جی۔ محمد
علی محمد بھائی ہیں منچن آباد سے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں والے سے میسیج ہے، مجھے کلام سنا دیں مجھ پہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ اور میرا نام حسیب علی ہے اور ان کا بھی میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ سلامتی دے۔ خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر ہم انشاءاللہ مدنی گلدستہ گھریلو علاج شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو کالز میسیجز پہ علاج پوچھے گئے ہیں ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک کلام سے ابتدا کرتے ہیں۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نبی سرور ہر رسول نبی ہے، نبی سرور ہر رسول ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نکیرین کرتے کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے، تلا تم ہے کشتی پہ طوفان غم کا، یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہر نبیوں ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو گدا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا
بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا۔ آج لے ان کی پناہ، مدد گن سے، آج لے ان کی پناہ، مدد گن سے، پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات جن سے التجا نہ کرے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان مل گیا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، نہ کسی کی لگے نظر، مرشد نہ کسی کی لگے نظر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ولی دعوت اسلامی خالد مدنی زیدہ مجدہو ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ خالد بھائی نے 3، 4، 5 فروری
جو ہے یہ مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر کے صدقے میں سفر مدینہ نصیب فرمائے. مزید بھی الحمدللہ نیت ہے, میں نے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. اس میں تھوڑے چینجنگ بھی ہوا ہے. بہرحال جو بھی ہے مدنی قافلے میں اس ماہ جانا ہے جمعرات جمعہ ہفتہ 21 22 23 انشاءاللہ زمزم نگر حیدرآباد میں انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ میں نے بھی سفر کرنا ہے. عدنان بھائی کو بھی لے کے جانے کی نیت ہے, اور راشد بھائی تو جب جامعہ المدینہ کا سلسلہ کار ہوگا تو پھر انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ ترکیب بنا لوں. ارے واہ جی واہ سبحان اللہ, راشد بھائی کو بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ مدنی قافلہ خلیل بھائی کو بھی لے جانے کی نیت ہے الحمدللہ. اور یہاں مدنی عملہ ہے, ان کو بھی عرض جو ہے وہ کی ہوئی ہے میں نے کہ آپ بھی لوگ ساتھ چلیں. تو اللہ کرے ایک مدنی قافلہ ہمارا یہاں مدنی چینل سے ہی بن جائے اور سفر کریں انشاءاللہ. راہ خدا میں سفر کریں گے سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی پائیں گے. یہاں ہم ایک مدنی گلدستہ سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اور اس مدنی گلدستے کا عنوان ہے گھریلو علاج. آئیے دیکھتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج. آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو گھریلو علاج بیان کرنا ہے, دکھانا ہے, اس کا موضوع ہے منہ کی بدبو کا گھریلو علاج. منہ سے بدبو آنے کی مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معدے کی خرابی, اور ایک یہ ہے کہ دانتوں اور مسوڑوں کے امراض کی وجہ سے بھی جو ہے منہ سے بدبو آتی ہے. تو منہ سے بدبو آنے کا یہ بہت ہی پیارا علاج ہے. منہ سے بدبو آتی ہو یا بعض اوقات دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے, وہ مریض بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اسی طرح سے مسوڑوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ سب سے پہلی چیز دیکھ رہے ہیں لاہوری نمک. لاہوری نمک آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 یہ ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچیں, جو گھر میں عام طور سے گرم مسالے کے اندر استعمال کی جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کباب خندہ. کباب خندہ یہ بھی کالی مرچوں کی مشابہ ہوتی ہیں, جس سے ملتی جلتی ہیں. اور چوتھی چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے اکرکرا. اکرکرا جو ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کا لیں گے, اچھا والا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. اس کا وزن بھی آپ سماعت کر لیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر لاہوری نمک ہے. لاہوری نمک آپ نے لینا ہے تقریباً 12 گرام. 12 گرام لاہوری نمک لینا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ کالی مرچیں, یہ آپ نے لینی ہے 6 گرام. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کباب خندہ, یہ آپ نے لینا ہے. تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کالی مرچوں کی طرح ہی ہے, یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 25 گرام. اور جو آخری چیز ہے اکرکرا, یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 12 گرام. یعنی مختلف اس کے وزن ہیں. تو اس وزن کے اعتبار سے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیسنا ہے. گھر کے اندر جو گرائنڈر وغیرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو پیس سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے حمام دستہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس بھی رکھا ہوا ہے, اس کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے پہلے تھوڑا سا کوٹ لیں موٹا موٹا. اس کے بعد جو ہے آپ اس کو مشین کے اندر ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں. تو جتنا باریک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل اتنا جو ہے آپ کو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل دانتوں میں جو ٹھنڈا گرم لگتا ہے اس کے اندر بھی بہت فائدہ مند ہے. اور بالخصوص منہ کی بدبو یعنی منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے. اور اس گھریلو علاج سے جو ہے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. منہ سے بدبو آنے کی ایک اور بھی وجہ ہے, وہ ہے کہ بلا وجہ وقتاً فوقتاً جو ہے کھاتے پیتے رہنا, یعنی زیادہ کھانا, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. آئیے آپ کو اب ہم جو ہے یہ کچھ کوٹتے ہوئے پیستے ہوئے دکھاتے ہیں. اس کے اندر ہم نے 6 گرام کے آس پاس جو ہے کالی مرچیں شامل کرنی تھی, یہ تقریباً ہم نے شامل کی. اور کباب خندہ تقریباً جو ہم نے یہ 25 گرام کے آس پاس, جیسے 2 تولہ کہا جاتا ہے, یہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنی. جب یہ دوا وغیرہ آپ تیار کریں تو درود پاک بھی پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور یہ اکرکرا ہے, یہ تو ہم ڈائریکٹ اس کے اندر ہی اس کو پیس لیں گے. اور نمک ہمارے پاس پسا ہوا بھی رکھا ہوا ہے, تو پسا ہوا نمک ہم نے تقریباً اس کے اندر جو ہے 12 گرام کے آس پاس جو ہے ڈالنا ہے. اس کو تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیجئے, اور کوٹنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو گرائنڈر کے اندر جو ہے پیس لیجئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ اس کے اندر 1 تولہ کے آس پاس یعنی 12 گرام کے آس پاس جو ہے اکر کرا بھی ہم نے شامل کرنا ہے۔ آفت نصیبوں پر کرم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، رسول پاک کی دکھیاری۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ جو منجن تھا الحمدللہ یہ تیار ہو چکا ہے، اور جس قدر آپ اس کو باریک کر سکیں اس قدر اس کو آپ باریک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اتنے ہی فوائد جو ہے آپ کو اس کے حاصل ہوں گے۔ تو جب آپ اس کو استعمال کریں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ جو ہے اس کو اپنے دانتوں میں لگا رہنے دیں تاکہ اس کے خاطر خواہ جو ہے فائدے حاصل ہو سکیں۔ اگر فوری آپ نے لگایا اور فوری جو ہے جا کر کلی کر لی تو پھر جو ہے اس کے فائدے آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے جو آپ اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف ذرائع اپنانے کے باوجود بھی اگر یہ مرض آپ کا نہیں جا رہا تو پھر ضرور جو ہے کسی اچھے معالج کو اپنا چیک اپ کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور یہ آپ پیارا سا منجن ماشاءاللہ خلیل بھائی نے اس کا نسخہ بتایا ہے۔ منجن کہنے میں حرج نہیں ہے، بہرحال ہمارے باب المدینہ میں جو ہے نا یہ منجن لوگ اس کو بطور ٹرمینالوجی بھی یوز کرتے ہیں کہ یہ بندہ اپنا منجن بیچ رہا ہے، یوں بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ خیر فرمائے۔ منجن بیچنے والے ویسے گاڑیوں میں بسوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے جو منجن بیچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا پیارا سا خلیل بھائی نے بتایا ہے، اور منہ کی بدبو دور کرنے کے حوالے سے اللہ پاک عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ مسواک کی عادت بھی بنانی چاہیے، اور اگر مسواک نہ ہو تو مسواک خرید بھی لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ سلسلے کے میں جب سلسلے میں حاضر ہوا تو میں نے بھی عرض کر کے آیا ہوں الحمدللہ۔ مسواک سلسلہ ختم ہوگا اور اللہ نے چاہا تو، بلکہ شاید ہو سکتا ہے آ گئی ہو، اگر آ گئی ہوگی تو میں بھی لگا لوں گا انشاءاللہ۔ تو مسواک ہمارے پاس ہونی چاہیے، رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، اور منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک۔ جی خلیل بھائی، وہ جو کالز تھی میسیجز سے گھریلو علاج کے حوالے سے وہ بھی ارشاد فرمائے کچھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمر درد کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اس کے حوالے سے 5 چیزیں ہیں، 5 جو ہے جڑی بوٹیاں ہیں، آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے سونٹھ، اسے سنڈ بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اور خشک ادرک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے سلنجان شیری، نمبر 2 سلنجان شیری، اور نمبر 3 اسگند ناگوری، اور نمبر 4 گوند پھلائی، گوند پھلائی، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے قسط شیری، قسط شیری۔ یہ 5 چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیں، ایکول وزن، یعنی 50-50 گرام لے لیں، 100-100 گرام لے لیں، پھر اس کو پسوا لیں، اور باریک پیسنے کے بعد اس کو ہم آپ کسی ڈبے وغیرہ میں محفوظ کر لیں، صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل کمر کے جوڑوں کے درد میں فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرے پر دانے وغیرہ کے حوالے سے، چہرے پر جو نشانات ہوتے ہیں ایکنی وغیرہ، اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ علاج بیان کیا گیا تھا پہلے بھی کہ منڈی بوٹی، حلیلہ سیاہ اور افسنتین، منڈی بوٹی، حلیلہ سیاہ اور افسنتین، منڈی بوٹی، حلیلہ سیاہ، افسنتین، یہ تمام کو 12-12 گرام آپ نے لینا ہے،
اور اس کو 1 گلاس پانی کے اندر، گرم پانی کے اندر رات کو بھگو دیں اور صبح تک یہ بھیگا رہے اور صبح جو ہے چھان کر اس کو پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل چہرے وغیرہ پر جو نشانات ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ خشک خارش وغیرہ، الرجی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا، اس کے لیے بھی 3 چیزیں عرض کرتا ہوں، بہت ہی آسان علاج ہے۔ دھنیا جو ہوتا ہے، خشک دھنیا، ایک وہ ہوتا ہے سبز دھنیا جو گھر میں استعمال کرتے ہیں، دوسرا دھنیا جو خشک دھنیا ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے، اسے کشنیز بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے، اور گل منڈی آپ نے لینی ہے، اور سونف، گل منڈی، سونف، خشک دھنیا، ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں، 100 گرام آپ نے لے لیا اور پھر اس کو پیس کے رکھ لیجئے، صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، تو یہ جو بھی چہرے کے یا اس طرح الرجی کے، خارش وغیرہ کے جو جنہیں یہ مرض ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ چاول سے اور بڑے گوشت سے جو ہے پرہیز کیا جائے، تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا، ورنہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ فائدہ آپ کو اتنا زیادہ نظر نہ آئے۔ گلے کے درد کے حوالے سے پوچھا گیا، اس حوالے سے عرض ہے کہ ملیٹھی آپ لے لیجئے 125 گرام، 125 گرام ملیٹھی لے لیجئے، اور نمبر 2 ہے جڑ پان، اسے خلنجان بھی کہتے ہیں، سلمان بھائی خلنجان، یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام، اور تیسری چیز جو ہے وہ چھوٹی الائچی، الائچی کلاں بھی ہوتی ہے، وہ کالے رنگ کی، اس کو بڑی الائچی کہتے ہیں، اس کو چھوٹی الائچی کہتے ہیں، سبز رنگ کی جو ہوتی ہے، یہ 25 گرام لینی ہے، اور آخری چیز جو ہے وہ دارچینی، دارچینی یہ بہت مشہور چیز ہے، تو یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ملیٹھی 125 گرام، اور جڑ پان کی جو جڑ ہوتی ہے یہ، اور چھوٹی الائچی اور دارچینی، یہ سب تینوں چیزیں 25-25 گرام لے کر اس کو اچھی طرح سے پسوا لیں، جتنی باریک ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اتنا فائدہ حاصل ہوگا، اور پھر اس کو جو ہے چاہیں تو اس کو شہد کے اندر ڈال لیں، پاؤ بھر شہد میں ڈال لیں، یا پھر آدھی چمچ جو ہے گرم، آدھا کپ گرم پانی کے اندر ڈال کے اس کو صبح شام پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل گلے کے اندر جو درد ہے، جو گلا بیٹھا ہوا یہ بھی دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل، آواز بھی جو ہے اس سے سریلی ہوگی انشاءاللہ۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور پوچھا گیا تھا، وہ تھا کہ دمہ وغیرہ کے حوالے سے، جن پر تفصیلی آپ نے کلام فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا یہ ہے کہ اگر تجربات یہ ہیں کہ ڈاکٹری علاج کے بجائے اگر حکیمی علاج کروایا جائے تو پھر جو ہے یہ دمہ وغیرہ کا علاج ممکن ہو جاتا ہے، اور عام طور سے ڈاکٹرز کے پاس جانے والے کا علاج جو ہے عام طور سے نہیں ہوتا، یعنی جو دیکھا ہے اس کا عرض کر رہا ہوں، تو ہو سکے تو کسی اچھے، یعنی مرض جو ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتا، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، اچھے طبیب کے پاس اگر آپ چلے جائیں، کسی ڈاکٹر حکیم صاحب کے پاس، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا اچھا علاج مل سکتا ہے۔ میں بھی ایک علاج آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ علاج جو ہے دمے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہے، اور نمونیا ہے، سینے کے امراض ہیں، پھیپھڑوں کے امراض ہیں، سبھی میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ اس سے حاصل ہوگا۔ یہ تھوڑا سا طویل ہے مگر آپ اس کو تحریر فرما لیں انشاءاللہ، بہت ہی مجرب علاج ہے۔ جی منٹ بھی ہمارے پاس 11 رہ گئے ہیں، مسواک بھی آگے الحمدللہ، کیا بات ہے۔ زعفران آپ نے لینی ہے 1 گرام زعفران آپ نے لینا ہے، کشتہ ابرک یہ 6 گرام لینا ہے، کشتہ 12 سنگا یہ 6 گرام لینا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ جائفل ہے، یہ بھی آپ نے 6 گرام لینی ہے، کشتہ ابرک، کشتہ 12 سنگا، جائفل یہ 6 گرام آپ لینا ہے، اور زعفران جو 1 گرام۔ پھر اس کے بعد جو ہے شکر تغال یہ بھی آپ نے لینا ہے 12 گرام، اور کاکڑا سنگی یہ بھی 12 گرام لینی ہے، اور کالی مرچیں 6 گرام۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ پیس لیں، جو کشتہ جات ہوتے ہیں یہ پسے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی چیزوں کو آپ اچھی طرح باریک کر لیں، اور باریک کرنے کے بعد 1 پاؤ شہد کے اندر آپ اس کو ڈال لیجئے، اور صبح شام اس کو استعمال کریں، گھر میں بچے بڑے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نمونیا ہے، پسلیوں کا چلنا ہے، ٹھنڈ جو لگ جاتی ہے، نزلہ زکام کھانسی، انشاءاللہ عز و جل سب میں جو ہے کافی فائدہ حاصل ہوگا، مگر ایسے مریض جو ہے ٹھنڈے پانی سے اور چاول سے انہیں پرہیز کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پرہیز بھی کریں، اللہ پاک عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ آپ یہ دوبارہ اس کو سننا چاہیں تو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر جا کر دوبارہ سن سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، اور تقریباً 10 منٹ جو ہیں یہ باقی ہیں۔ خلیل بھائی منقبت بھی سنائیں گے آج؟ جی آج سعد السلام سنائیں گے، چلیں سعد السلام پڑھیں گے انشاءاللہ، خلیل بھائی سنائیں گے، ہم پڑھیں گے۔ خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ خالد بھائی مدنی قافلے سے سفر کر کے آئے ہیں، پہلے تو میں سوال ایک ظاہر سی بات ہے کروں گا جو میں نے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور آپ کو کوئی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ وہی خالد بھائی ہیں جو مدنی چینل پر آتے ہیں، تو کیا جذبات، کیفیات، محسوسات کیا ہوتے ہیں، کچھ فرمائیں۔ لفظوں کے ساتھ میں اس کو ڈالنا تو مشکل ہے، لیکن وہ سامنے والے کو دیکھ کے بھی بسا اوقات کیفیات تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیا جواب دینا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ بتاؤں۔ ہاں جی۔ مدنی قافلے کے ساتھ ہم مسجد میں تھے جہاں
हमें सिमत अता हुई थी जी, वहाँ बैठे हुए थे, अजान हो चुकी थी नमाज के लिए ना, इस्लाम भाइयों के साथ बैठे थे, एक नमाजी आए बड़ी जल्दी जल्दी करीब और बराबर में बैठ गए बिल्कुल। थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो वो बताने लगे, वो पूछने लगे कि हजरत आपको हम मदनी चैनल पर देखते हैं। मैंने बोला अच्छा जी, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। बोला क्या? आप सलमान मदनी हैं कि खालिद मदनी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हम दोनों भाई एक साथी होते हैं जिस सिलसिले में। ठीक है जी, चलो जी, ये भी है। अच्छा, इससे ऊपर का एक हाफिज साहब के पास भी है। हाफिज साहब सुना रहे हो, भी सुना दे, अब लगे हाथों बात। एक जगह मदनी काफिले में मैं सलमान भाई साथ थे, तो कुछ इस्लामी भाई जो है वो वहाँ उस जगह से मस्जिद के करीब से गुजरने लगे, तो उन्होंने देखा, तो अब एक इस्लामी भी कह रहे हैं, अच्छा करीब भी आ रहे हैं, हमारी तरफ भी आ रहे हैं, ये ना वही हैं जो मदनी चैनल पे आते हैं। तो उनके साथ एक और थे इस्लामी, वो कहते हैं नहीं नहीं ये वो नहीं है जो मदनी चैनल पे आते हैं। तो अब वो कह रहा है, आपस में दोनों तकरार कर रहे हैं, एक कह रहा है नहीं ये वही है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये वो नहीं है। अब वो जो कह रहा था ना ये वो नहीं है, वो इनके पास आए और बड़े मतलब उससे ना मासूमियत से पूछ, आप वही है ना जो मदनी चैनल पे आते हैं? वही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहरहाल जी, हमको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह मेरी सुन्नत को सलामत रखे, और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है कि ये इज़्ज़तें हैं, और अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि जिस मालिक ने दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाई है, वो हशर में भी अपनी रहमत से, अपने करम से, महज फजल से, महज करम से वहाँ पर भी अता फरमाएगा। आमीन। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात, इस पर हमने मदनी फूल लिए हैं। खालिद भाई, घड़ी भी कह रही है कि 3 मिनट बाकी हैं हमारे पास, तो आप कोई छोटा सा वाक़या सुनाए जुनैद बगदादी का, या कोई बात बताएं, फिर हम सलात सलाम पढ़ते हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह शब जिंदादार बुजुर्गों में से हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए इनके शब भी गुजरते थे, इनके रोज़ भी ऐसे ही गुजरते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तिदा में जब तसव्वुफ की तरफ आने लगे तो मामूल ये था कि आप बाजार जाते और अपनी दुकान खोलकर उसके आगे पर्दा डाल देते जी, और रोजाना अपनी दुकान पर 400 रकत नमाज नफिल अदा किया करते थे। अल्लाहु अकबर। इब्तिदा में तो यूं ही रहा, उसके बाद फिर दुकान आपने छोड़ ही दी और गोशा नशीन हो गया हज़रत सैयदुना सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकान आलिशान पे उनके साथ रहने लगे, और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए उसकी इबादतें और उसके जिक्र अज़कार में मसरूफ़ रहे। जब आखिरी वक्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का आया तो वक्त नज़ा आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो किसी ने उनसे इस्तिफ़सार किया कि हज़रत इस वक्त भी तिलावत कर रहे हैं? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अब मेरा अमाल नामा लपेटा जा रहा है, लिहाजा उसे जल्दी जल्दी नेकियों से भर रहा। ये अल्लाह तबारक व तआला के औलिया का तरीका, कि कुरान से इनकी मोहब्बत हुआ करती थी, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत हुआ करती थी। जब इनका मर्ज़ विसाल था तो खुद्दाम जो थे वुज़ू करवा रहे थे, इन्हें वुज़ू कराते वक्त उंगलियों का खिलाल करना खुद्दाम से रह गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन तवज्जो दिलाई कि खिलाल भी करवाओ। तो उन्होंने कहा हज़रत इस वक्त का मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, उन्हीं की तरह का वुज़ू कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर चलने का फैज़ान है। सुभान अल्लाह। आज देखें जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर हम कर रहे हैं, और इनके मलफूज़ात से हम रोशनी हासिल कर रहे हैं, और यूँ कहिए कि अपने कुलूब व अज़हान में एक सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहे हैं इनका मुबारक नाम लेते हुए भी। अल्लाह तबारक व तआला ये औलिया किराम से मोहब्बत और इनके फैज़ान को हासिल करने की जुस्तजू हम सबको नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह, बुजुर्गों का जिक्र खैर सुनते रहेंगे, इनकी मुबारक सीरत पर अमल करते रहेंगे, इनके बारे में जानते रहेंगे, इंशाअल्लाह अवेयरनेस हमें मिलती रहेगी। अल्लाह की रहमत से अच्छे अमाल, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार को अपनाकर ज़िंदगी गुजारेंगे, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार होगा। मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। कीप वॉचिंग मदनी चैनल। आगे सलात व सलाम पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका व
الورا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری عرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تو شاہ زمانہ مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله